رانی دا چنگا لگے لفظ کے نہیں لگے سرکار دی دھی رانی دا ذکر آمن لگے دھی رانی تو جب ذکر آتا حدیث شریف میں تو محدث اعظم پاکستان کیا کرتا ہے یہ آتا ہے نا عن فلاں عن فاطمہ کا لفظ اتنا ہوتا لیکن حضرت محدث اعظم پاکستان اس حدیث کے اندر کتاب حدیث کے اندر میرے نبی پاک کی شہزادی کا نام لینے سے پہلے آپ ایسے ہی نام نہیں لیتے تھے القابات اتنے ذکر کرتے سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ صالحہ زکیہ مومنہ مہیمنہ کثرت سے القابات ذکر کرتے اور یوں آپ کا سر جھکتا جاتا آپ کا سر اندر جھکتا جاتا یہاں تک کہ آپ کے شاگردان فرماتے ہیں قریب ہوتا کہ آپ کا سر زمین سے جا لگے پھر آپ فرماتے میرے نبی کے دل کے چین نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نبی کے جگر کے ٹکڑے حضرت زہرا پاک سے یہ حدیث روایت ہوئی ہے بات سمجھ آئیے اتنی پاک ہستی ہے متبرک ہستی ہے ہمارے بزرگوں کا مزاج ہی بہت کم رہا ہے کہ وہ بی بی پاک کا نام لیں ان کے القابات اور کنیتیں اور انہی کو ذکر کرتے ہیں بس بی بی پاک کہتے ہیں خاتون جنت کہتے ہیں سیدۃ النساء العالمین کہتے ہیں اور یہ مسئلہ پورے اہل سنت میں جیسے یہ اتفاقی مسئلہ ہے نا کہ سارے نبیوں کا سردار ہمارا نبی ہے ویسے یہ اتفاقی مسئلہ ہے اہل سنت و جماعت میں کہ کل کائنات کی خواتین کی سردارنی محمد کی شہزادی دھی رانی زہرا بولو جی بولو خدا پر توفیق دے کیا لفظ بولا میں نے جیسے حضور سارے نبیوں کے سردار ہیں تو سرکار دی دھی رانی کل کائنات دیاں اچھیاں یار اچھیاں ادھر تقریر میری یار اے بڑا تقریر ہے پاس سرکار دی دھی رانی ساری کائنات کی کڑیاں چوں سردار ہے ابھی آئے دن ایک میں نے تقریر کر کے گیا تو مجھے فوراً فون آیا کیا آپ خدیجۃ الکبریٰ سے بھی افضل ہیں کچھ بھی ہوتے انہوں نے امی دے ماں کو لوگ افضل ہو گئی میں نے کہا یار یہ عجیب و غریب تمہارے ذہنوں میں سوال اٹھتے ہیں پر چلو میں جواب کو پھر اسی طرح دوں گا یہ بتاؤ کہ حضرت ابو بکر صدیق کے بابا جان کون تھے کہا جی حضرت ابو قحافہ میں نے کہا وہ تھے کون کہا جی صحابی رسول ماں جانی کون تھی کہا وہ بھی صحابی رسول تو میں نے کہا بتاؤ سب صحابہ سے افضل کون بندہ ہے کہا ابو بکر صدیق میں کہا پیو کو بھی افضل ہو گئے والد جی کو بھی بابا جان سے بھی افضل ہو گئے تو جی کہتا میں دھی اماں کو افضل ہو گئی تو پتر پیو کو افضل ہو گیا اور بھائی ذالک فضل اللہ ہے یوتی ہے میں یہ شاہ پتر اگر وزیر اعظم بن جائے تو وزیر اعظم ہونے کی حیثیت سے وہ پورے ملک کا سربراہ ہوتا ہے سارے اس کی رعایا میں ہوتے ہیں چاہے بیٹا ہے چاہے باپ ہے یا دادا ہے وہ الگ بات ہے کہ وہ نسبت پدری کے والے سے اس کو ایک حیثیت سے فضیلت حاصل ہے اس کا ہم انکار نہیں کرتے لیکن جب ہم مطلق بات کریں گے تو ہم کہیں گے کل کائنات کی عورتیں ایک پلڑے پہ میرے رسول کے جگر کا ٹکڑا دوسرے پلڑے پہ ساری کائنات کی عورتوں کی ملکہ ساری کائنات کی عورتوں کی رانی ساری کائنات کی عورتوں سے افضل اعلیٰ حسنین کریمین کی ماں جی حضرت سیدہ زہرا پاک ہے اسی لیے پھر مجھے کہنا ہے کوئی تجھ سا ہوا ہے کہاں فاطمہ کوئی تجھ سا ہوا ہے کہاں فاطمہ تو حسن تو زینب کی ماں فاطمہ تو حسن تو زینب کی ماں فاطمہ اور تیری آمد پہ اٹھ کر کہیں مرحبا تیری آمد پہ اٹھ کر کہیں
نبی نے بچیاں نال بغض یزیدیت دوستان گرامی یزید نال سنگ نہیں سن او بندے دا پتر انسان سی او کلمہ بھی پڑھتا سی دی داڑھی بھی پگڑی بھی سارا کچھ سی لیکن آج اگر منو کوئی کہے کتے دا نام رکھ دے میں کتے دا نام ہی نہیں رکھاں گا جس چیز کو لے ڈرنا نہ ہو یہ چیز ایک ریشیا کے کہے بیان کر سی میں ایک تو آٹے بزرگاں دا پریشن کر سی اے گل ہے اس کو کر دے میں کیا کہ بھائی میں کہ لفظ بولے میں کتے کا نام ہی نہ رکھا ہے تو مولوی ہونے لگے پہ نہ کر بچوں کا نام رکھے میں کر رکھ کے دل تک اتنا ہی بے غیرت معاشرہ نہیں ہوا اس بچے بھی لگ پتہ جا سی کہ جدا نام یزید ہو سی یہ پاکستان ہے ولیوں کی سرزمین ہے عاشقان رسول کی سرزمین ہے ہاں اتنے حسین ہر گھر چ ملتا ہے یزید صرف کال وچ ملتا ہے نہیں یار مطلب نہیں ہے نہ کہ جی دلیر حسین نہ کہ جی عاشق حسین نہ کہ جی خاتم حسین نہ بولیو دفعہ لگ جانا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ نہ کہ جی عاشق حسین نہ کہ جی خاتم نہ بولیو ایک طرف یہ بے غیرت کہتے ہیں کہ آزادی اظہار ہونا چاہیے اور دوسری طرف جو ان کے زیر کنٹرول فیس بک اور دیگر چیزیں ان پر اگر لوگوں کے نام لکھے جائیں تو آئیڈیاں بلاک کر دیتے ہیں حیرت کی بات ہے ہمیں کہتے ہو کہ جو مرضی کوئی بولے اس کے خلاف پرچے نہ کاٹو اور اپنی حالت یہ کہ نام تک برداشت نہیں کر سکتے ہو لیکن سنو جو رسول اور حسین کے خادم ہو جاتے ہیں نا ایسا نہیں سمجھ آئی تب ایسی ہنج بھی کر کے ذکر کر لیتے ہمیں جن کو سمجھ نہیں آئی تو نہ آئے لیکن سنو جو عاشق حسین ہو جاتی صرف انہاں سرکارانوں جنہاں سرکارانوں میں پیغام دینا چاہنا حضور اسی تے تہاڈیاں وڈیاں بزرگاں دے نام لینا لے ہاں تسی ساڈے خلاف درخواست نہ چڑھائی جا رہے ہو مہربانی فرمایا کرو یہ چیز نہیں ہے تو بہرحال میں جو جملہ عرض کرنے لگا ہوں اس کو ذرا غور سے سننا ہے جو چیز میں عرض کر رہا ہوں جو بندہ خادم اچھا حسین ہر گھر میں لفظ کیا بولا میں نے حسین پھر بولو حسین ہر گھر میں یزید بھی ڈھونڈ کے دسو نا یزید ملے گا پر کالا ہے دلے کسی کوئی بٹا مارے کوئی ظلم کرے تو آتا ہو یزید دیا بچیا ایک دفعہ ٹیلی ویژن پہ مشہور آپ کا میرا وہ دیکھا ہوگا ڈیبیٹ ٹیلی ویژن پہ ہماری بات ہوئی تو لگا ہوا نہیں اور یزید تو بڑا چنگا تھا بلاڑ میں کہا چپ کرو یزید دیا بچیا اور رو چڑھ گیا انہوں ادھر تک کیا آکھے تو کیا آکھے میں چپ میں آکھے تکو اور اس کی حالت تکو میں کہا کیا آکھے جی اس اینکر کو کہنے لگا دیکھیں اس نے کیا کہا میں نے کہا اینکر صاحب اور میری گال سنو میں نے اس کو کیا کہا ہے میں نے کہا یزید دیا بچیا تو 2 منٹ پہلے کہتا سی یزید بڑا چنگا ہے تو میں سے چنگے دا پتر آکھے اس کا مطلب ہے تیرے اندر بھی یہ گال پئی ہوئی ہے یزید کوئی چنگا نہیں سی جدا پتر بنیا جائے تو میں آکھیا حسین کتنی بڑی ذات نہیں تو مینوں بچہ نا حسین دا بچہ ہونا ہے تے کو بڑیاں گلاں نے تو مینوں کہ حسین دے ابو دیا تے میرے ماتھے تے بل بھی آیا اور یزید خود ہو کے دے بچے ہو کے حسین دے ابو دیا نال بھی کوئی نہیں رل سکتا تے پھر جم جم کے نعرہ لاؤ حسینیت زندہ باد یزیدیت مرد آباد تو پھر آواز آئے رکھے جو تیرے بچوں سے بغض
اور آخری جملہ جو کہنے جا رہا ہوں، میرے نبی رحمت سید کونین کا یہ خون ہے سیدہ زہرا، آیت تطہیر کا مصداق ہے سیدہ زہرا، آیت تطہیر کا مصداق ہے پنجتن پاک۔ اللہ کریم نے جو تطہیرہ کہہ کر انہیں کتنی پاکیزگیاں عطا فرمائی ہیں، میرا وہ جملہ جسے اللہ نے انٹرنیشنلی شہرت عطا فرمائی ہے کہ پوری کائنات کے اندر میرے نبی کی بیٹی کو وہ طہارت ملی ہے کہ میرا نبی تو نبی ہے، میرے نبی کی زہرا پاک اتنی طیبہ طاہرہ ہیں کہ وہ جس رستے پہ گزر جائیں خطائیں اپنا رستہ بدل کے دوسری طرف چلی جاتی ہیں۔ نہیں یار مزہ نہیں آیا، مزہ زہرا پاک جس راستے پہ چلیں، کچھ نہ بولو، خطائیں اس راستے سے بھاگ جاتی ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا میرا عمر جس راستے ٹرے شیطان راہ چھٹ کے ناچ جاتا ہے۔ فاطمہ جس راستے پہ چلے خطا وہاں راستہ بدل کے چلی جاتی ہے، اور فاطمہ زہرا کا سامنا خطا نال ہوندا ہی نہیں تے مولوی جی وہ خطا اتے کیویں آ سکتی ہے؟ نہیں یار اے میرے راہ چ کلین ہے تے میرے نال ٹکرائی تے میں اتے آیا، تے جی کلین ہے ہی نہیں تے اے کیڑا سوال ہویا کلین سجے سی کھبے سی ادھر سی ادھر سی وہ ہے ہی نہیں۔ واہ جی واہ، یار سادیاں لفظیں سمجھا واہ واہ واہ، ہے ہی نہیں، خطا ہے ہی نہیں، تے پھر بندہ اس بحث چ پے کیوں؟ سچی سی کھبی سی چٹی سی کالی سی بڑی سی نکی سی اجتہادی سی فلانی سی، انہاں رولے چ پینا ہی نہیں۔ ساڈا اے عقیدہ ہے فاطمہ جی کڑی کائنات چ رب نے پیدا ہی کوئی نہیں کی۔ کچھ نہ بولو نا یار، سبحان اللہ، آستا یہ مزہ نہیں آیا۔ سبحان اللہ۔ اے میں گھر تو آیا، چادر میری صاف پاک ہے، کہتے ہوتے نماز پڑھی جا سکتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ سلطانی صاحب مجھے کہیں کہ نہیں مفتی صاحب بات یہ ہے کہ آپ نے یہ جو چادر رکھی یہ صاف نہیں ہے، تو میں کہوں گا یار میں نے خود آتے ہوئے 3 پانیوں سے دھوئی ہے، پاک ہے۔ احتمال تو موجود ہے نا، شاید میری عزم توجہ سے اس کے ساتھ کچھ ہو، لیکن شریعت کے قانون کے مطابق کہ میں نے 3 پانیوں سے اس کو دھو کے پاک کر دیا، تو اب کم از کم مجھے یقین ہے کہ یہ کیا ہے؟ پاک۔ اور اگر ان کو مجھ پہ یقین ہے تو ان کو ماننا پڑے گا یہ کیا ہے؟ پاک۔ کیونکہ اگر ایک نی پاک میں کہوں پاک تو گویا یہ میری حیثیت کو چیلنج کر رہے ہیں کہ میں پاک کی تھی تو یقین ہی کوئی نہیں۔ اب رب فرماتے ہیں اے زہرا علی حسن حسین میں تانوں بالکل پاک رکھے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تسی بالکل پاک ہو۔ جڑا بندہ میرے نال متھا لاوے نا جی مولوی صاحب اے نہیں اے نکی جی نجاست ہے تے میں رکھ کے دینی، چل ہٹ پر میں خود دھوتی ہے خود پاک کیتی ہے، تو کیویں کرنا ہے؟ حالانکہ میں پھر ہی انسان ہاں تے رب ہوے جڑا احکم الحاکمین ازلا تو ابدا تک ہر ذرے اور قطرے نو جان والا، تے جدوں قطعیت دے نال اور جناب عقیدہ لا کے کہہ رہے ہیں جو طاہرکم تطہیر سو جیڑا بندہ پھر آ کے نہ وہ تھوڑا جا انجے تھوڑا جا ہونجے تے اس نے مینوں تے کچھ نہیں کیا، اس نے تے خدا دی طاقت تو چیلنج کیتا ہے۔ تے جیڑا خدا دی طاقت تو چیلنج کرے تے اسی اسے چپ کر جائیے، اسی کہاں نہیں نہیں خیر اے جانے تے اللہ جانے، ہر جائیے اللہ جانے دی گل نہیں ہوندی، کدرے کدرے بندے دا آرڈر ہے رب کی طرفوں کہ اذا رأیتم المنکر، تم میں سے اگر کوئی بندہ کسی برائی کو دیکھے سب سے پہلے اس کو ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے نہیں تو زبان سے روکے، زبان سے